ڈاکٹر وجیہ سعید یہ بتائیے کہ سمود فلوٹیلا بھی جا رہا ہے، جیسے امبیسڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب جنگ بند نہیں ہوئی دوائیاں گئیں، شتر بار ہے نیتن یاہو، ایک نیتن یاہو نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے، ایسی مجھے مت سمجھا دیں کیا ہے اس میں؟ دیکھیں یہ جو فلوٹیلا والے لوگ جو جا رہے ہیں ایک علامتی طور پر ڈاکٹر صاحب یہ سب چیزیں لے کر جا رہے ہیں، اور دنیا بھر سے 250 سے زیادہ افراد جو ہیں ان کشتیوں پہ سوار ہیں مختلف ممالک سے، اور اپنے اپنے ملک کی سوسائٹیز کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ ہم غزہ کے عوام کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ وہاں نہیں پہنچ پائیں گے، اس سے پہلے ہی ان کو جو ہے ابڈکٹ کر لیا گیا ہے اور یورپ ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد صاحب کے بارے میں بھی کل سے یہی ہے کہ جی ان کو پکڑ لیا گیا اور ان کو بھیجا جائے گا۔ تو رہی بات نیتن یاہو کی، تو دیکھیں نیتن یاہو اکیلا یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ نو ڈاؤٹ اس میں اور کسی سائیکوپیتھ میں کوئی فرق نہیں سمجھتی۔ اچھا، سائیکوپیتھ ہے، لٹرلی سائیکوپیتھ ہے۔ اس کو آپ سوچیں، آپ کے سامنے اتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ جینوسائیڈ کر رہے ہیں، آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی؟ آپ کے اپنے ملک کے اندر سے، ایون اسرائیل کے اندر سے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور جو مظاہرین ہیں ان کے اوپر بھی یہ خوب جو ہے سختیاں برتی جا رہی ہیں۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں دنیا میں کہیں بھی آواز اٹھائے۔ آپ امریکہ دیکھ لیں، اور لیکن اکیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو ڈیفینیٹلی سب کو پتہ ہے امریکہ کی تو سپورٹ حاصل ہے، لیکن ہم یہاں کھل کے بات کیوں نہ کریں؟ پاکستان کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سائیڈ پہ رکھتے ہیں، ہم تو کہیں دور بیٹھے ہیں نا جی، ہم تو کئی ہزار کلومیٹر دور ہیں، جن کی سرحدیں 50-60 کلومیٹر، 100 200 کلومیٹر لمبی سرحدیں غزہ سے ملتی ہیں، فلسطین سے ملتی ہیں، انہوں نے اب تک کیا کیا ہے؟ قطر ابھی تک جو ہے گیس کی سپلائی چل رہی ہے، معاملات چل رہے ہیں، ترکیہ بھی سپورٹ کر رہا ہے، تجارت بھی چل رہی ہے، سعودیہ کے اپنے تعلقات ہیں، یہ تمام عرب ممالک۔ جسٹیفیکیشن بنتی ہے کہ وہ ہم دور ہیں قرآن کی روشنی میں؟ تو بے شک قرآن کی روشنی میں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، ہم چلیں تھوڑی دیر کو ہم جذبات کی رو میں بہ کر پاکستان اپنی فوجیں وہاں بھیجتا ہے، مجھے ایک بات بتائیں، امریکہ بھی کسی دوسری جگہ پہ جا کر اپنی فوجوں سے آج تک جیت نہیں پایا، اور اسرائیل کا مقابلہ اگر اسرائیل ہمارے پڑوس میں ہوتا تو ہم بہت اچھی طرح کر سکتے تھے، لیکن دوسرے ملک میں جا کر جہاں ہم بالکل اکیلے ہوں گے، اور آپ ان عربوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ابراہیم اکارڈ کی بات کریں نہ کریں، آپ کے مطابق اگر محمدی اکارڈ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، وٹ ایور کریں، ابراہیم اکارڈ کا بیسکلی جو نام رکھنے کا مقصد تھا، جو میری سمجھ میں آیا، وہ یہی تھا کہ نسل ابراہیمی سے ہی چلے ہیں یہ یہودیوں کے پیغمبر بھی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور اس پورے علاقے میں عرب جو ہیں وہ نسل ابراہیمی ہیں، اور یہود بھی جو ہے انہی کا ایک حصہ ہیں، تو اس لیے اس کو ابراہیم اکارڈ کا نام دیا گیا تھا کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ اس خطے میں آباد ہے، تو ان کے اندر مذہبی جتنے بھی مسائل ہیں اور وہ ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ لیکن میرا ایک سوال آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنے سارے بھائیوں سے بنتا ہے، دیکھنے والوں سے، جو میرے کولیگز ہیں جو اس وقت پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ 7 اکتوبر کو جس وقت حماس اس وقت غزہ کا رولر سمجھا جا رہا تھا نا، پچھلے 2007 سے غزہ کے اوپر حکومت جو ہے وہ تو حماس کی تھی، فلسطینی اتھارٹی تو صرف کاغذوں میں پائی جاتی ہے، ریالٹی میں تو اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو جس وقت حماس نے حملہ کیا، 1200 بندہ وہاں مار دیا، 251 بندہ آپ اٹھا کے لے آئے، اور آپ نے کہا کہ ہم یہ ٹارگٹ اچیو کریں گے۔ تھوڑا سا حماس سے بھی پوچھ لیں کہ انہوں نے کیا ٹارگٹ اچیو کیے؟ ٹھیک ہو گیا وجیہ، 1.5 لاکھ لوگ مروا دیے جی، اور آپ نے جو ہاسٹیج لائے تھے اس میں بھی 200 سے زیادہ تو آپ واپس کر چکے ہیں، کیا واپس اچیو کر کیا؟ چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ میں یہاں کلیئر کریں، ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کہتا ہے نہ وہ عیسائی تھے نہ نصرانی تھے، ملت حنفیت پر تھے۔ تو آج نیتن یاہو یا ٹرمپ ہو یا دیگر یورپی اقوام اگر ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اکٹھی ہوتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام آپ کے نہیں ہیں، ہمارے ہیں، چونکہ وہ عیسائی یا یہودی نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وما کان من المشرکین، وہ ملت حنفیت پہ تھے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اسی ملت کو کیری کر رہے ہیں، اور وہ ایکسپینشن محمدی ایکارڈ پہ آ کے ملتی ہے۔ تو یہ بھی جسٹیفیکیشن بہت ضروری تھی۔ ڈاکٹر صاحب میں سولوشن پہ آتا ہوں، مجھے وجیہ سے ایک پوائنٹ لینے دیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کچھ بات کی تھی، فرید پراچا صاحب نے، کہ یہ امت کا معاملہ ہے۔ وجیہ آپ بتائیں، وہ بات تو ٹھیک کر رہے، اتنے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، نیشن سٹیٹس میں ہم بٹے ہوئے ہیں، تو ٹیریٹوریل باؤنڈریز بے شک رہے، لیکن کاسٹ تو ایک ہو جائے، وہ بات تو پراچا صاحب کی ٹھیک ہے۔ دیکھیں پراچا صاحب کی یہ بات جو امت کے حوالے سے وہ اصولی اور بنیادی طور پر مکمل طور پر صحیح ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن پریکٹیکل آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے؟ جو 2 سال پہلے تک ہوتا رہا ہے، 7 اکتوبر سے لے کر آج دن تک ہو رہا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، کس عرب ملک نے، کس مسلمان ملک نے جا کر فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہے؟ طرف سے بھی کبھی اتنی اونچی آواز نہیں اٹھائی گئی۔ اور یہ جو وقتی طور پر آپ کو یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب صدر ٹرمپ آئے ہیں، آتے ساتھ پہلی جنگ بندی کا جو ہے صحرا انہوں نے اپنے سر باندھا، اور 6 ہفتے کی جو عارضی جنگ بندی تھی اس کے بعد بہت اچھا موقع تھا کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جاتا۔ اگر امت کا اتنا ہی وجود تھا، میں کہتی ہوں امت موجود نہیں ہے، کانسیپٹ رہ گیا صرف، پریکٹیکلی امت جو ہے وہ آن گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔ اس وقت یہ مصر کہاں تھا، جارڈن کہاں، سعودی عرب، قطر، ترکی، یہ سارے ممالک کہاں تھے جو اس وقت ٹرمپ کے نکات کو مان کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟
اور یہ اس وقت بہترین موقع تھا کہ جنگ بندی کی جاتی, لوگوں کی زندگیاں مزید تباہ ہونے سے روکی جاتی. اس وقت جب چلے مان لیا 60,000 کہہ لیں 1.5 لاکھ کہہ لیں, جتنے بھی لوگ مرے ہیں کیا ان کا کوئی بدلہ دے سکے گا؟ نتنیاہو دے گا, امریکہ دے گا, یا عرب ممالک دیں گے, یا ہم دیں گے؟ کیا جو پورے کا پورا غزہ برباد ہو گیا, 22 لاکھ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے, ان کو اسی طرح رہنے دیا جائے گا, یا ان کے لیے کبھی کوئی زندگی کے کوئی آثار بھی آئیں گے؟ میرا جو پہلا جو سوال ہے پوری دنیا سے ہے, سب لوگوں سے ہے, کہ کیا ہمیں غزہ میں جنگ بندی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پہلے اس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کر لیں, بعد میں لڑتے رہیں. اور اس وقت پاکستان میں بہت ساری جو لوگ ہیں وہ بیسکلی دیکھیں, یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ اس وقت اپنا میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاسی دکان چمکانے کے لیے گورنمنٹ نے چونکہ اس کا تھوڑا سا حمایت کر دی, اور پھر وہ غلطی سے شہباز شریف صاحب نے جو ایک ٹویٹ کر دی, اس کے بعد جو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا, اور جس طرح سارے اپوزیشن جماعتیں اور سب لوگ جو ہیں وہ اس وقت امت کا نام لے رہے ہیں. 2 سال پہلے تک یہ لوگ کہاں تھے؟ شرم کی بات ہے. آئرلینڈ سے جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں. کر دیا ٹرمپ کے اس وہ وقت قبل از وقت ٹویٹ تھی, بہت جلدی تھی, اور اس پہ بھی آ جائے نا ذرا. ہاں بالکل بالکل, انہوں نے جلدی کی. نہیں, یہ جلدی انہوں نے کر دی, نہیں کرنی چاہیے تھی. جب تک آپ نے اس معاہدے کے اوپر سائن نہیں کیا, آپ نے کچھ کیا نہیں, کچھ پڑھ لیتے, دیکھ لیتے. اب آج پارلیمنٹ میں بات ہو رہی تھی کہ وہ ڈرافٹ ہو جائے. ہاں, آج اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو چینج ہو گیا, اب تو وہ والی بات ہی نہیں ہے. تو اب آپ نے لوگوں کو خود ایک مغالطے میں ڈال دیا نا. کا بچہ تو نہیں ہے, پیپر تبدیل ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں مجھے ایک چیز. ڈاکٹر صاحب میں پہلے ایک چیز صرف یہ کہوں کہ وجیہہ صاحبہ نا بات بڑی صحیح کر رہی ہیں, اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں جس چیز کو یہ برا بھلا کہہ رہی ہیں ہم بھی اس چیز کو برا بھلا کہیں گے. اور وہ کیا ہے, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تمام حکومتیں, یہ عرب ممالک کی حکومتیں کہاں تھیں. یہ بالکل صحیح ہے. تو اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمیں اب اس بات کو 2 سال میں اگر نہیں پچھلے چلیں ہمیں پچھلے 78 سال میں نہیں سمجھ میں آئی, ان 2 سال میں تو سمجھ آ گئی ہے. تو اب ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ غدار حکومتیں ہیں, یہ ان لوگوں کی بٹھائی ہوئی حکومتیں ہیں, یہ اعلی کار ہیں, یہ ایجنٹ ہیں, آپ جو بھی لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اب آپ ان سے امید چھوڑ دیں. اب آپ اس بات کی طرف آ جائیں کہ کیا امت ایک ہے یا نہیں ہے. یہ بھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ یار ہاں پریکٹیکلی تو ہمیں امت نظر نہیں آتی کیونکہ آپ نے اس کو بانٹا ہوا ہے, تقسیم کیا ہوا ہے, لیکن کیا اس غزہ کے درد کو کوئی ایسا مسلمان ملک, علاقہ, شہر ہے جہاں محسوس نہ کیا گیا ہو؟ آپ نے کہیں ڈسکشن کی ہو, یہ تو وہ چیز ہے جو کہ اس ٹائم پہ کفار بھی جس کو فیل کر رہے ہیں, تو مسلمانوں نے تو ڈیفینیٹلی کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہاں پہ آپریشن ہے, آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو جو ہے نا جھنڈا لے کے ایون آپ ایک میچ میں گیم میں نہیں جا سکتے, آپ سے لے لیا جاتا ہے. یہ سب ڈسکشن ہم سمجھتے ہیں, ہم اپنے ملک کے حالات کو بھی جانتے ہیں, لیکن اس ٹائم پہ جو پبلک اپینین ہے, آپ مجھے بتائیں کیا کوئی مسلمان ملک اگر ذرا سا بھی ایک پتھر بھی مارتا ہے فلسطین کے حق میں, اس نجس ریاست کو, تو کیا امت اس کے ساتھ بالکل کھڑی نہیں ہو جائے گی؟ اور اس حد تک کہ جو ویسٹرن پبلک اپینین ہے, جو اس ٹائم پہ یورپین اور ساؤتھ امریکہ اور ان ممالک کے لوگوں کا حال ہے, تو ایون سو دس از ایکچولی دا بیسٹ ٹائم for someone in the Muslim countries to raise up and go against this tide and by that unite the ummah again.